بہت زمانہ پہلے بغداد کے ایک پرسکون محلے میں دو دوست رہتے تھے، حمزہ اور زید۔ دونوں بچپن میں ایک ہی گلی کے کھیل کے ساتھی تھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، ایک ساتھ قرآن پڑھا، ایک ساتھ ہی زندگی کی پہلی خوشیاں اور غم دیکھے۔ مگر جب جوانی آئی تو دلوں کے راستے بدلنے لگے۔ حمزہ نرم دل، عاجز، عبادت گزار اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ وہ کم کماتا مگر جو بھی ملتا حلال اور صاف کمائی ہوتی۔ اس کا دل سکون سے بھرا رہتا، اسے اللہ کی رضا ہمیشہ سب سے بڑی نعمت لگتی۔ دوسری طرف زید بہت ذہین تھا، مگر دل میں دنیا کی چمک دمک کا شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے بڑی کمائی چاہیے تھی، بڑی پہچان، بڑا نام اور جلدی کامیابی۔ اسے لگتا تھا کہ محنت اور صبر سے وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے وہ جادو کی طرح تیزی سے امیر ہونے کے طریقے تلاش کرتا رہتا۔ دونوں نے ایک بڑا تاجر کے ساتھ کام شروع کیا۔ ابتدا میں سب ٹھیک چلتا رہا، مگر جیسے جیسے موقع ملا زید نے مشکوک لوگوں کے ساتھ لین دین شروع کر دیا۔ کچھ حرام سودے، کچھ دھوکے، کچھ غلط وعدے۔ پیسہ بہنے لگا اور وہ خوش ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ جیت گیا ہے۔ حمزہ نے کئی بار محبت سے سمجھایا، بھائی زید، ایسی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ انسان اوپر تک جا تو سکتا ہے، مگر گرنے پر کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ زید ہنستا اور کہتا، دنیا بہادروں کی ہے، نیکوں کے لیے صرف مسجدیں بچی ہیں۔ دیکھ لینا، میں بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ دن گزرتے گئے۔ حمزہ رات کو جاگ کر نماز پڑھتا، ماں کی خدمت کرتا، غریبوں کو کھانا دیتا۔ زید راتوں کو جوئے جیسے کھیل، سود والے سودے اور مشکوک دوستوں میں وقت گزارنے لگا۔ دولت بڑھتی رہی مگر دل سے سکون رخصت ہو گیا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ زید ایک اندھیری گلی میں کچھ لوگوں سے ملنے گیا تاکہ ایک نیا غیر قانونی سودا کر سکے۔ اس کے پاس سونے کی تھیلی اور کچھ اہم کاغذات تھے۔ وہ گلی اس کی لالچ کی آخری منزل ثابت ہوئی۔ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اسے لوٹ لیا، تھیلی چھین لی، کاغذات جلا دیے اور اسے زخمی حالت میں سڑک پر پھینک کر بھاگ گئے۔ بارش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ آنسو اور بارش میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلی صبح حمزہ مسجد جا رہا تھا جب اس نے زید کو بوڑھے درخت کے سائے میں پڑا دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے تھے، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا اور آنکھوں میں شکست تھی۔ حمزہ نے فوراً اسے اٹھایا، کندھے پر رکھا اور گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے اس کی مرہم پٹی کی، اسے کھانا دیا، پانی پلایا۔ زید کئی دن خاموش رہا، پھر ایک دن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، حمزہ، میں ختم ہو گیا ہوں، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ دوست جن کے لیے میں نے تمہاری باتیں چھوڑ دیں، وہی مجھے لوٹ گئے۔ اگر میں نے حرام کمائی نہ پکڑی ہوتی تو آج یوں ذلیل نہ ہوتا۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی زید، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان تب ہارتا ہے جب اس کا دل اللہ سے دور ہو جائے۔ تم آج چاہو تو دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ چند ہفتے بعد زید صحت مند ہوا۔ وہ حمزہ کے ساتھ مسجد جانے لگا، بازار میں حلال کام تلاش کرنے لگا اور ایک چھوٹے سے دکاندار کے ساتھ ایمانداری سے کام شروع کیا۔ نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے اس کے لیے رزق کے راستے کھولنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی امانت داری کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ سال بعد وہ اپنے علاقے کے معتبر، دیانتدار اور مددگار لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ ایک دن حمزہ کی ماں بیمار پڑ گئی۔ زید نے وہی محبت کی خدمت کی جو کبھی اس نے زید کے لیے کی تھی۔ دکان چھوڑ کر گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتا، دوائیاں لاتا، کھانا بناتا، گھر صاف کرتا۔ حمزہ نے ایک دن اس سے کہا، زید، تم نے تو میرا قرض اتار دیا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، حمزہ، ہم دوست نہیں بھائی ہیں۔ تم نے مجھے گمراہی کے کنارے سے کھینچ کر واپس ایمان کی طرف لایا تھا۔ یہ قرض تو میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سال گزرے، دونوں نے مل کر ایک حلال کاروبار کھولا۔ اللہ نے دونوں کو عزت بھی دی، رزق بھی اور سکون بھی، جو زید نے کبھی پیسوں میں ڈھونڈا تھا مگر کبھی ملا نہیں تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ سکون ہمیشہ اللہ کی اطاعت، محبت، سچائی اور قربانی میں ہوتا ہے۔ وقت نے اسے یہ سکھایا کہ دوست وہ نہیں جو دولت میں ساتھ دے، دوست وہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور نہیں ہونے دیتا۔
زید اور حمزہ کی زندگی پرسکون گزرنے لگی تھی، مگر آزمائشیں کبھی بھی انسان کا تعاقب چھوڑتی نہیں۔ ایک دن ایک تاجر بغداد آیا جو بہت بڑی پیشکشیں کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو منافع کے لالچ میں اپنے ساتھ کاروبار پر آمادہ کر دیتا تھا۔ زید کا کاروبار بھی اب مضبوط ہونے لگا تھا، اس لیے وہ بھی اس شخص کی نظر میں آیا۔ تاجر نے زید سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ منافع کا سودا کرو تو چند مہینوں میں تمہاری دکانیں 3 گنا بڑھ جائیں گی، تمہیں پھر کبھی پیسوں کی فکر نہیں ہوگی۔ زید کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ تاجر نے اور مٹھاس بھر کر کہا، یہ تجارت عام تجارت نہیں، کچھ طریقے مختلف ہیں مگر نتیجہ بہترین ملے گا۔ زید کے دل میں پرانی لالچ کی رمق جاگی، وہ خاموش ہو گیا۔ تاجر نے اسے کہا کہ وہ اس بارے میں سوچ کر کل جواب دے دے۔ زید گھر گیا مگر دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ پرانے گناہوں کی یادیں اس کے آگے گھومنے لگیں۔ جب دولت نے اسے برباد کر دیا تھا، وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح مسجد میں فجر کے بعد دونوں دوست بیٹھے تھے۔ زید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حمزہ، اس تاجر کی پیشکش بہت بڑی ہے، اگر میں نے اسے قبول کر لیا تو ہمارا کاروبار آسمان کو چھو سکتا ہے، ہم بہت سے لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے، تمہاری ماں کا علاج بھی بہترین ہو جائے گا۔ میں لالچ نہیں کر رہا، بس سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ بھی اللہ کا کوئی راستہ ہو۔ حمزہ بہت دیر خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، زید، اللہ کے راستے میں کبھی شک نہیں ہوتا۔ جہاں دل کانپے، جہاں نیت ہچکچائے، جہاں روح بے چین ہو جائے، وہاں کبھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اگر یہ سودا غلط ہے تو اس میں ہماری زندگی کی برکتیں چھن جائیں گی، چاہے کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کامیابی کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، ٹیڑھا کبھی منزل تک نہیں لے جاتا۔ زید نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ درست کہہ رہا ہے، مگر دل پھر بھی لرز رہا تھا۔ اگلے دن وہ تاجر سے ملنے گیا۔ تاجر نے بڑی خوشی سے پوچھا، تو کیا سوچا تم نے؟ زید کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں وہ راستہ نہیں چن سکتا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، مجھے حلال کمائی ہی کافی ہے۔ تاجر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم لوگ کبھی بڑے نہیں بن سکتے، ایسے لوگ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ زید نے مسکرا کر کہا، غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، کمائی نہیں۔ اس کے جاتے ہی زید کو دل میں عجیب سکون محسوس ہوا، لیکن آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ چند ہفتے بعد شہر میں شدید مالی بحران آیا۔ بہت سے تاجروں کے کاروبار بیٹھ گئے۔ زید اور حمزہ کی دکان بھی نقصان کی زد میں آ گئی۔ منافع تقریباً ختم ہو گیا۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب دکان کا کرایہ تک پورا نہ ہو سکا۔ زید کو لگا شاید وہ غلط فیصلہ کر بیٹھا ہے۔ دل میں پھر وہی سوال اٹھنے لگا کہ اگر اس نے تاجر کی بات مان لی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک رات زید بازار سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب بوڑھا آدمی زمین پر بیٹھا لرز رہا ہے۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ زید نے اپنی جیب دیکھی، بہت معمولی سے چند سکے تھے جو اگلے دن کے لیے ضروری تھے، لیکن بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس نے وہ سکے نکالے اور اسے دے دیے۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب تم ایک بھوکے کو کھلاؤ گے، اللہ تمہیں بھوک نہیں لگنے دے گا۔ جب تم ایک مشکل اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ وہ جملہ سیدھا زید کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن دکان پر ایک مسافر آیا۔ اس نے کچھ سامان خریدا اور جاتے ہوئے کہا کہ وہ بغداد میں ایک نیا تجارتی منصوبہ بنا رہا ہے اور اسے ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نے دونوں دوستوں کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ وہی بوڑھا شخص تھا جسے زید نے رات کو کھانا دیا تھا، مگر اب سفر کے لباس میں تھا۔ وہ اصل میں ایک مشہور تاجر تھا جو اپنے منصوبوں میں صرف سچے اور نیک لوگوں کو شامل کرتا تھا۔ چند مہینوں میں زید اور حمزہ کا کاروبار مضبوط ہو گیا، دکانیں بڑھ گئی، برکت واپس آ گئی، اور سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں اطمینان تھا جو کبھی لالچ میں نہیں ملتا۔ زید نے ایک دن حمزہ سے کہا، دیکھا حمزہ، اللہ نے ہمیں پھر آزمایا، مگر اس بار میں نہیں ہارا۔ اس بار میں نے وہ راستہ چنا جو ایمان کا تھا، نہ کہ خواہش کا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جو اللہ کے قریب رہے، دنیا خود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ زید اور حمزہ کی زندگی میں
अब सुकून और बरकत आ चुकी थी, मगर दिल के इम्तिहानात खत्म नहीं हुए थे। एक दिन बगदाद में खबर आई कि करीबी इलाके में कहत आया है। गांव के लोग भूख और बीमारी के सबब परेशान थे। जैद ने फौरन हमजा से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम सिर्फ अपने लिए खुश रहें तो हमने अल्लाह की रज़ा नहीं पाई। हमजा ने भी सर हिलाया। वो दोनों अपने कारोबार से कुछ हिस्सा लेकर करीबी गांव पहुंचे। वहां वो लोगों के लिए खाने, पानी और दवाइयां लेकर गए। जैद ने देखा कि कई बच्चे और बूढ़े रोजाना के बुनियादी चीजों से महरूम हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो कभी भी अपने फायदे को दूसरों की खिदमत पर तरजीह नहीं देगा। दोनों दोस्तों ने दिन रात काम किया। दुकान के साथ साथ करीबी इलाके में छोटे छोटे स्कूल भी खोले ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हमजा बच्चों को कुरान और नेकी के बारे में पढ़ाता, जैद माली इंतजाम देखता और लोगों की ज़रूरत पूरी करता। इस दौरान जैद के दिल में मोहब्बत और आजिज़ी पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन एक बुजुर्ग उनके पास आए। उन्होंने दोनों की मेहनत को देखकर दुआ दी, बेटो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कभी ना भटकने दे। तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। जैद ने दिल ही दिल में कहा, यही असल कामयाबी है। दौलत तो वक्त के साथ खत्म हो सकती है, मगर दिल की इत्मीनान और नेक अमाल हमेशा रहते हैं। कुछ साल गुजर गए। जैद और हमजा की दुकानें बड़ी हो गईं, मगर वो कभी अपनी नेकी, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत छोड़ने वाले नहीं थे। हर हफ्ते वो गांव जाते, बीमारों की खिदमत करते, यतीमों को स्कूल और खाना देते। उनके पास लोग सिर्फ उनके कारोबार के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत और नसीहत के लिए भी आते। एक दिन जैद ने हमजा से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वो जो हमें अल्लाह के करीब रखे। तुमने मुझे कई बार बचाया, मेरे गुनाहों से और मेरे दिल के भटकाव से। अगर तुम ना होते तो मैं शायद आज यहां ना होता। हमजा मुस्कुराकर बोला, जैद, अल्लाह की मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसने हमें एक दूसरे के साथ रखा, उसकी रहमत के सिवा कुछ नहीं। दोनों दोस्तों की मिसाल शहर भर में मशहूर हो गई। लोग इनकी ईमानदारी, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत के जज्बे की तारीफ करते, और सबसे बढ़कर जैद और हमजा जान चुके थे कि अल्लाह की रज़ा, खिदमत खल्क और नेकी का रास्ता ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जैद अक्सर कहता, हमने दुनिया भी पाई, लेकिन सबसे बड़ी नेमत ईमान और अल्लाह की खुशनुदी है। हमजा और जैद ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया। चाहे दौलत हो या कमी, मुश्किलात आएं या आसानियाँ, वो हमेशा याद रखते कि असल ताकत, सुकून और कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। आखिर में जैद ने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं कभी भी अपने दिल को दुनिया की लालच या किसी आजमाइश में भटकने दूं, तो मुझे याद रहेगा कि सच्चा दोस्त, नेक अमल और अल्लाह की मोहब्बत ही इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। यूं जैद और हमजा ने अपनी ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ दिया, ईमान को मजबूत रखा, दूसरों की खिदमत की, और अपनी कहानी हर आने वाली नस्ल के लिए सबक बन गई कि नेकी, खिदमत और अल्लाह की रज़ा से बड़ी दौलत दुनिया में कुछ नहीं। चंद साल गुजर गए। जैद और हमजा का कारोबार, खिदमत खल्क और ईमान की ताकत की वजह से शहर भर में मशहूर हो गया था। लोग इनके पास सिर्फ सौदा करने या माल लेने नहीं आते थे, बल्कि नसीहत, रहनुमाई और दुआ के लिए आते थे। दोनों दोस्त जान चुके थे कि असल कामयाबी, सुकून और इज्जत अल्लाह की रज़ा और नेक अमल में है। एक दिन शहर में नए लोग आए जो तिजारती चालाकियों और धोखेबाज तरीकों के माहिर थे। उन्होंने जैद और हमजा के पास आकर कहा, तुम लोगों के दिलों में अपने आमाल से इतनी इज्जत कैसे बनाते हो? हमें सिखाओ। जैद मुस्कुराकर बोला, ये सबक किसी किताब में नहीं मिलता। ये ईमान, खिदमत और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलने से हासिल होता है। हमजा ने कहा, दोस्ती, नेकी और ईमान की बुनियाद पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता। आजमाइशें आती हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों के साथ हमेशा होता है। शहर के लोग इन दोनों दोस्तों की नेकी, आजिज़ी और खिदमत खल्क की कहानी सुनकर सबक लेते। यतीम बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, बीमारों की खिदमत करना
اور ضرورتمندوں کی مدد کرنا उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जैद और हमज़ा ने यह समझ लिया कि दौलत और कामयाबी का सबसे बड़ा राज सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। आखिर में दोनों दोस्त मस्जिद के सहन में बैठे और एक दूसरे से कहा, हमने सीखा कि हकीकी दोस्ती, नेकी और ईमान कभी ज़ाया नहीं होते। जो दिल से अल्लाह की मोहब्बत में रहता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। उनकी कहानी शहर के हर कोने में मशहूर हो गई और लोगों ने उन्हें मिसाल के तौर पर पेश किया। वो जान चुके थे कि ज़िंदगी का असल मकसद खिदमत, नेकी और ईमान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी चैनल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें।